آج سے 800-900 سال پہلے ایک قوم ہوا کرتی تھی جسے منگول کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ قوم اپنی غیر جابردارانہ جراحیت اور مظالم کی وجہ سے مشہور تھے، تو اسی طرح انہوں نے اپنی آباء و اجداد کی اقدام اور مظالم کو سامنے رکھتے ہوئے بغداد پر حملہ کر دیا، تو اسے تاریخ نے سقوط بغداد کے نام سے یاد کیا ہے۔ تو آئیے آج اس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ 1258 میں منگولوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی اور خلافت عباسیہ کے خاتمے کو سقوط بغداد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بغداد کا محاصرہ جو 1208 عیسوی میں ہوا، ایک حملہ جارحیت اور بغداد شہر کی بربادی تھا۔ اس حملے نے بغداد کو مکمل طور پر برباد و نیست و نابود کر دیا۔ باشندے جن کی تعداد 1 لاکھ سے 1 کروڑ تھی کو شہر کے حملے کے دوران قتل کیا گیا اور شہر جلا دیا گیا۔ یہاں تک کہ بغداد کی کتب خانے بھی چنگیز خان افواج کے حملوں سے محفوظ نہ تھی، جس میں بیت الحکمہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے مکمل طور پر کتب خانے تباہ کر ڈالے۔ ہلاکو خان کو زیر قیادت منگول افواج نے خلافت عباسیہ دارالحکومت بغداد کا محاصرہ کر کے شہر فتح کر لیا گیا اور عباسی حکمران مستعصم باللہ کو قتل کر دیا۔ شہر میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور کتب خانوں کو نذر آتش اور دریا برد کر دیا گیا۔ جنگ کے بعد منگولوں نے شام پر حملہ کیا، دمشق، حلب اور دیگر شہروں پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس شکست کے ساتھ ہی امت مسلمہ کے عروج کا دور اول ختم ہو گیا اور مسلمانوں کا زوال آنا شروع ہوا۔ منگولوں کی پیش قدمی کا خاتمہ مملوک سلطان سیف الدین قطز اور اس کے سپہ سالار کن الدین بیبرس نے فلسطین کے شہر نابلس کے قریب عین جالوت کے مقام پر ایک جنگ میں کیا، جس میں منگولوں کو پہلی مرتبہ شکست ہوئی۔ اس جنگ میں منگولوں کی قیادت ہلاکو خان کا نائب بتباغا کر رہا تھا، جو جنگ میں مارا گیا۔ 1257 میں منگول حکمران مونکو خان نے عباسی خلافت پر غالب آنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جان کر کہ بغداد کا علاقہ ایک بڑا اور مرکزی علاقہ تھا، اس نے اپنی فوج کے لیے اپنے ملک سے ایک اعلیٰ ترین افواج بھرتی کرائی۔ ایک مضبوط تخمینے سے یہ فوج شاید منگولوں کی طرف سے سب سے بڑی فوج تھی، جس کی جنگجوؤں کی تعداد لگ بھگ 1 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ نومبر 1257 عیسوی میں ہلاکو خان اور چینی کمانڈر کانگوا کے کمان میں انہوں نے بغداد کی طرف کوچ کیا، جس میں مختلف مسیحی افواج کا ایک بڑا دستہ بھی شامل تھا۔ ان میں سے ایک بڑا حصہ جوربین تھا، جو اپنی دارالحکومت تفلیس کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھی، جو جلال الدین خوارزم شاہ کی طرف سے دہائیوں پہلے فتح کیا گیا تھا، جو کہ دوسرا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ لینے والی مسیحی افواج میں آرمینیا کی فوج اپنے بادشاہ کی قیادت میں تھی اور سلطنت انطاکیہ سے کچھ فرانسیسی دستے تھے۔ عصر حاضر کا فارسی مبصر علاء الدین عطاء الملک جوینی ہمیں بتاتا ہے کہ محاصرے کی شرکاء تقریباً 1000 چینی آرٹلر کی ماہرین تھی اور وہاں آرمینیانی، جوربین، فارسی اور ترک بھی موجود تھے۔ بغداد کے محاصرے سے پہلے ہلاکو خان نے بآسانی لڑ کر شہر کو تباہ کر ڈالا اور اس کی دہشت سے تو حشاشین اتنا گھبرا گئے کہ انہوں نے 1256 میں ایک لڑائی کے بغیر اپنے ناقابل تسخیر گڑھ قلعہ الموت میں ہتھیار ڈال دی۔ پھر وہ بغداد چلا گیا۔ بغداد کے قریب ہلاکو خان نے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا، لیکن خلیفہ معتصم نے انکار کر دیا۔ کئی وجوہات کی بنا پر خلیفہ معتصم حملے کے لیے تیاری کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اس نے لشکر جمع کی اور نہ ہی شہر کی دیواروں کو مضبوط کیا۔ اس سے بھی زیادہ بدتر اس نے ہلاکو خان کو اپنی دھمکی سے بہت زیادہ ناراض کر دیا اور اس طرح اپنی بربادی کو یقینی بنا لیا۔ ہلاکو خان نے دجلہ کے دونوں کناروں پر لشکر کو تعینات کیا۔ خلیفہ کی فوج نے مغرب سے حملہ آور افواج میں سے کچھ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، لیکن اگلی جنگ میں ہار گئے۔ حملہ آور منگولوں نے کچھ حفاظتی بندوں کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے وہاں افواج کے پیچھے ایک سیلاب آ گیا اور وہ پھنس گئی۔ اس طرح بہت سے فوجیوں کو ذبح کر دیا گیا یا غرق کر دیا گیا۔ چینی دستے نے 19 جنوری کو شہر کا محاصرہ شروع کیا۔ یہ جنگ محاصرہ کے معیار کے مطابق بہت تیز تھی۔ 5 فروری کو منگولوں نے دیوار کا کنٹرول لے لیا۔ معتصم نے گفت و شنید کی کوشش کی، لیکن اس سے انکار کر دیا گیا۔ 10 فروری کو بغداد نے ہتھیار ڈال دی۔ منگولوں نے 13 فروری کو شہر میں بھاری کامیابی حاصل کی اور قتل عام اور تباہی کا ہفتہ شروع کر دیا گیا اور وہ لوگوں کو قتل کرتے چلے گئے۔
بیت الحکمہ جو بے شمار قیمتی تاریخ، دستاویزات، طب سے لے کر علمی فلکیات کے موضوعات پر لکھی گئی کتب کا گھر تھا، کو تباہ کر ڈالا گیا۔ زندگی بچانے والوں نے کہا کہ دریائے دجلہ کا پانی ان کتب کی سیاہی کے ساتھ سیاہ پڑ گیا تھا جو بہت زیادہ تعداد میں دریا میں پھینک دی گئی تھی۔ نہ صرف یہ مگر کئی دنوں تک اس کا پانی سائنسدانوں اور فلسفیوں کی خون سے سرخ رہا۔ شہریوں نے فرار کی کوشش کی مگر منگول سپاہیوں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ مارٹن سکر لکھتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 90,000 ہو سکتی ہے۔ وصافے کا دعویٰ ہے کہ انسانی زندگی کا نقصان کئی لاکھ تھا۔ ایان فریزر کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد کا تخمینہ 2 لاکھ سے 10 لاکھ تک ہو سکتا ہے۔ منگولوں نے لوٹ مار کی اور پھر مساجد، محلات، لائبریری اور ہسپتالوں کو تباہ کر ڈالا۔ شاہی عمارتوں کو جلا دیا گیا، خلیفہ کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کی اپنے شہریوں کو قتل عام اور اپنے خزانے کی لوٹ مار دیکھنے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ منگولوں نے ایک قالین میں خلیفہ کو لپیٹ کر اپنے گھوڑوں کے نیچے کچل دیا۔ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کیسے جبردارانہ طریقے سے منگولوں نے بغداد کو آگ لگا دی اور ان کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کئی لوگوں کو جلا دیا گیا۔ تو یہی تھی سقوطی بغداد کی کہانی۔ تو ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔